अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 17 अक्टूबर को बरोज जुमा रावलपिंडी के एक मशहूर प्राइवेट स्कूल के बाहर पिक एंड ड्रॉप के लिए एक पिकअप खड़ी है जिसमें ड्राइवर भी मौजूद है। इस ड्राइवर का नाम है जीशान और आप ये तस्वीर देखें, ये जीशान की तस्वीर है। आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि बहुत छोटी उम्र है और इसकी जो एज है वो वाकई 21 साल है। ये क्या करता था? ये बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता था, उसका ये रोजगार था। जुमे को चूंकि हाफ डे होता है, अब ये 12 बजे आ गया बच्चों को पिक करके घर छोड़ने के लिए। स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है, छुट्टी की बेल हो चुकी है, बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं, जैसे कि छुट्टी के टाइम स्कूलों के बाहर रश होता है। एक 20 साल का लड़का आता है। ये लड़का मैट्रिक का स्टूडेंट है और हाथ में इसके एक पिस्टल है। वो लेकर तेजी से ये पिकअप के पास आया, ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाला, गालियां दी, थप्पड़ मारे और 2 भी मारे। चूंकि छुट्टी का टाइम था, मैंने बताया कि रश काफी ज्यादा था, तो जो वहां पर पेरेंट्स थे, जो बच्चे थे, उनमें एक भगदड़ मच गई। मारने के बाद ये लड़का इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगाता है। वहां के एनी शाहिद पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस जब आती है तो उसको इस वकुआ के हवाले से तमाम तफसीलात बताते हैं एनी शाहिदीन। इस वकुआ के पीछे एक बड़ी ही तल्ख हकीकत छुपी है। जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि कातिल की ड्राइवर के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है ये स्टूडेंट मैट्रिक में पढ़ता है, पिस्टल का पास क्या काम है और स्टूडेंट का ड्राइवर से क्या पंगा है भाई। और फिर साथ में ये सुबह जब आया था तो क्या प्लान करके आया था इस के हवाले से, या फिर यहाँ आकर प्लान बना, जहन बना? क्या पिस्टल घर से सुबह लेकर आया था या छुट्टी के टाइम किसी दोस्त को फोन करके उससे मंगवाई? इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी लगाई थी वो स्टोरी क्या थी और उसके पीछे क्या हकीकत थी, क्या पंगा था, क्या मसला था जो स्टोरी लगाना करने के बाद बहुत जरूरी था और बकायदा लगाई, स्टेटस लगाया। तफसील की तरफ आती हूँ। रावलपिंडी में गुज्जर खान में एक फैमिली रहती है, इलाका है छोटा सा। यहाँ पर 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, एक ही घर में रहते हैं। इनके वालिदैन जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। बड़े भाई का नाम है फैजान सफीर, छोटे भाई का नाम है जीशान सफीर। अब वालिदैन चूंकि हयात नहीं है, फौत हो चुके हैं वालिद साहब इनके, तो जाहिर है घर के तमाम अखराजात, बहनों के खर्चे, शादियां, तालीम, सब कुछ इन दोनों भाइयों के ऊपर है जो ये मिलकर पूरा करते हैं। फैजान जो बड़ा भाई है वो एक स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर स्टोर है बहुत बड़ा सा, वहां पर एज अ वर्कर जॉब करता है। छोटा भाई जो है उसका नाम है जीशान, मैंने आपको बताया, और उम्र है जीशान की सिर्फ 21 साल। जीशान किराए के ऊपर रिक्शा लेता है, दिन भर उस रिक्शे को चलाता है। जो दिहाड़ी आती है, जो पैसे बनते हैं, पहले उसमें से किराया देता है रिक्शे का और फिर बकाया जो होता है वो अपना होता है। ये उसका रोजगार है। जीशान हर टाइम जहन में ये सोचता था कि कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और वो इसी असना में प्लानिंग करता रहता था, काश किसी तरह एक रिक्शा ले लूं ताकि किराए से जान छूटे, बचत ज्यादा हो और हालात बदल जाएं। जीशान थोड़ी करके पैसे अपने पास जमा कर लेता था, बड़ा समझदार है। अब थोड़े पैसे अपने पास रख के कुछ पैसे इसके पास जमा हो गए। फैजान को कहता है, भाई मेरा दिल है कि मैं रिक्शा अपना खरीदूं, सेकंड हैंड अच्छी हालत का, वो चलाऊं, जरा बचत ज्यादा आ जाएगी तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। फैजान कहता है, ना यार छोड़ो, क्या करना है रिक्शा लेके, रिक्शा क्यों लेना तुमने, मैं तुम्हें बताता हूँ। जो पैसे रिक्शे पे लगाने हैं ना, वो पैसे एक पिकअप लेते हैं, पिकअप के अंदर सवारियां ज्यादा बैठ सकती हैं, वो चलाना, तुम सामान भी लोड हो जाया करेगा और स्कूल में भी लगा देना, अच्छे पैसे बनेंगे, वो ज्यादा बेहतर है, उसकी सोचो। कहता है, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिकअप खरीद सकूंगा। था कोई बात नहीं यार, थोड़े से पैसे मैं डाल दूंगा बीच में, कम से कम फायदा तो होगा ना। और फिर दोनों भाई पैसे मिलाकर एक पिकअप खरीद लेते हैं अच्छी हालत की। तस्वीर जरा देख लें आप पिकअप की, अंदाजा लगाएं दोनों भाइयों के इत्तेफाक का और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट का। और जब आपके हालात कमजोर होते हैं, तंग होते हैं ना पैसों में, उस टाइम अगर बहन भाइयों की बन रही है ना, तो सलूट होता है ऐसे बहन भाइयों को, साबित करते हैं कि अच्छी तरबियत के मालिक है। अब जनाब जीशान रावलपिंडी के इलाका मंदरा के कुछ स्कूलों में अपनी पिकअप को लगा देता है और वहां से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत बच्चों को देता है। दिन भर में जो टाइम बचता है उसमें मार्केट से सामान लोड करना, भिजवाना, छोड़ना, उसके लिए इस्तेमाल करता है। तो इसका जो काम है वो बेहतर हो जाता है, दिहाड़ी अच्छी बनने लगती है। वो कुएं की तरफ आ रही हूँ। 16 अक्टूबर को जीशान मंदरा के एक स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था
چونکہ بچوں کو چھٹی ہونی تھی تو اسٹوڈنٹس کو پک کر کے ان کے گھروں میں ڈراپ کرنا تھا۔ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ اسکول صرف لڑکیوں کا نہیں تھا بلکہ یہ اسکول لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھا تھا، یعنی کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سلولی باہر آ رہے ہیں جیسے جیسے ان کو چھٹی ہو رہی ہے۔ جب گاڑی فل ہو جاتی ہے، تمام اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں تو ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، نکال لیتا ہے۔ پک اپ ہے، پیچھے سے اوپن ہے۔ پیچھے ایک اسٹوڈنٹ شجاعت شاہ نام کا لڑکا، میٹرک کا یہ اسٹوڈنٹ ہے، بالکل پک اپ کے پیچھے بائک پر آ رہا ہے، آتا جا رہا ہے، بیچ میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ہوٹنگ کر رہا ہے، فضول گفتگو کر رہا ہے، گندے اشارے کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا، نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ یہ سب کچھ جب ڈرائیور دیکھ لیتا ہے سائیڈ مرر سے، بیک مرر سے، تو سائیڈ پر بریک لگاتا ہے، اترتا ہے اور آگے اس کو اچھا ذلیل کرتا ہے، کہتا ہے شرم نہیں آتی؟ دلیری چیک کریں ذرا شجاعت شاہ کی، بے شرمی کی انتہا چیک کیجئے۔ آگے سے کہتے ہیں تیری بہن کو تھوڑی چھیڑ رہا ہوں جو تجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھیڑوں گا میں؟ بدتمیزی، بحث مباحثہ، دھکے پر بات آ گئی۔ واپس بیٹھا ذیشان گاڑی میں اور گاڑی کو ڈرائیو کیا اور لے گیا۔ شجاعت شاہ ڈھیٹ لڑکا، باز نہیں آیا، پھر پیچھے پیچھے بائک لگائی ہوئی اس نے۔ 17 اکتوبر کو ذیشان لڑکیوں کو اسکول ڈراپ کرنے آیا اور پھر آ کر اس نے اسکول کی جو انتظامیہ ہے، جہاں پر کمپلین ہوتی ہے، جہاں شکایت لگاتے ہیں، وہاں آفس میں گیا اور جا کر بتایا کہ شجاعت شاہ نامی اسٹوڈنٹ آپ کا، میٹرک کا لڑکا، یہ گاڑی کے پیچھے پیچھے بائک پر لگا ہوا تھا، لڑکیوں کو ہوٹنگ کر رہا تھا، تو اس کو منع کریں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ کتنا پازیٹیو کردار اس نے ادا کیا، پہلے منع بھی کیا، اسکول میں بھی بتایا۔ اب یہاں پر کردار تھا اسکول والوں کا، انہوں نے کیا کیا میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اسکول والوں نے شجاعت شاہ کو آفس میں بلایا، ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ یہ تمہاری لاسٹ وارننگ ہے، اب تم نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو تمہیں اسکول سے بھی نکال دیں گے، تمہارے ماں باپ کو بلا کر تمہاری شکایت بھی لگائیں گے۔ آخری غلطی ہے۔ شجاعت 20 سال کا لڑکا تھا لیکن بائی نیچر وہ بدماش طبیعت کا تھا، گنڈا طبیعت کا تھا۔ اس نے کیا کیا، بجائے شرمندہ ہونے کے، باز آنے کے، اس نے اندر ہی اندر نفرت پال لی۔ جناب ہفتہ نہیں چڑھا، اسی دن سیم ڈے، جمعے والے دن ہی، چھٹی کے ٹائم، ذیشان ایز یوزل پک اپ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کرتا ہے، فوراً دلیری سے پیچھے جاتا ہے، ہاتھ میں اس کے پسٹل ہے، ذیشان کو گریبان سے کھینچتا ہے، باہر نکالتا ہے اور نکال کر گالیاں، دھکے اور بدتمیزی اور ساتھ ہی 2 بھی مار دیتا ہے۔ کچھ لوگ وہاں سے پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ تھانہ مندرہ کی حدود میں یہ وقوع ہوا تو تھانہ مندرہ کی نفری موقع پر پہنچی، آ کر وقوع دیکھا، کو اپنی تحویل میں لیا اور ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم کے لیے۔ جب بھائی مندرہ تھانے پہنچا اور تمام بات اس کو آلریڈی پتا چل بھی چکی تھی، یہاں سے پولیس نے بھی بتا دی، تو ایک 302 کا مقدمہ درج کیا گیا جس کا مدعی سگا بھائی فیضان سفیر بنا۔ یہ پرچہ نامزد پرچہ ہے۔ وقوعے کو 5 دن یا شاید 6 دن گزر چکے لیکن اب تک ملزم پولیس کی حراست میں نہیں ہے، گرفتار نہیں ہو سکا۔ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ذیشان ڈرائیور کو قتل کیا گیا تو فوراً سے ایک پکچر انسٹاگرام آئی ڈی کے اوپر اپلوڈ کی گئی۔ وہ پکچر تھی جس میں ہاتھ میں پسٹل لیے شجاعت شاہ کھڑا ہوا ہے کہ بڑا ہی کو نیک کارنامہ اس نے کیا دلیری کے ساتھ، اور اوپر ایک لائن لکھتا ہے جسے ہم صحافی کہتے ہیں کیپشن، کہتا ہے 2 کیے، بولنے کا موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ سانس لینے کا موقع بھی نہ دیا۔ یہ لائن لکھی اس بے شرم آدمی نے، لڑکے نے، ذیشان کا سگا بھائی فیضان اور اس کے ایک ماموں جن کا نام ہے طارق محمود خان۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ مختصراً گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ملزم شجاعت مندرہ کا ہی رہائشی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شجاعت شاہ کے جو والد ہیں وہ بھی ریکارڈ یافتہ ہیں، ان پر بہت سے پرچے ہیں، کرمنل ریکارڈ ہے اس پوری فیملی کا، یہ کوئی شریف گھریلو فیملی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ طارق محمود خان جو کہ ماموں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پسٹل پہلی دفعہ نہیں اسکول میں لے کر آیا تھا، یہ پہلے بھی لاتا تھا، آن اینڈ آف، کبھی لے آیا کبھی نہ لایا، اور چھپا کر لے کر آتا تھا، لیکن جس دن وقوع ہوا ہے اس دن یہ گھر سے پسٹل لے کر آیا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے اس پسٹل کے بارے میں جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اس سے پسٹل لیا اور اپنے دفتر میں اپنے پاس رکھ لیا اور چھٹی کے ٹائم واپس اس کو دے دیا اور یہ کہا کہ آئندہ نہیں لے کر آنا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ کے بیگ سے پاس سے پسٹل نکلتی ہے تو کیا لے کے اپنے پاس رکھ کے بات ختم ہو جاتی ہے؟ وہ پڑھنے کے لیے آیا کہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس کے پاس پین پینسل ہونی چاہیے یا کہ اس کے پاس بندوق ہونی چاہیے؟ بنتا تو یہ تھا کہ اس کے پیرنٹس کو کمپلین کرتے، پیرنٹس کو بلاتے اور پھر ان کو دیتے اور بتاتے یہ ساری بات، اس پر بھرپور ایکشن لیتے تاکہ باقی اسٹوڈنٹس نہ خراب ہوتے۔
اور پھر پولیس کو بھی کمپلین کرتے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس پسٹل کا کیا کام ہے بھائی. ان کو پسٹل چیک کراتے, لائسنس ہے نہیں ہے, کیوں ہے, کہاں سے لی ہے, کیا طریقہ کار ہے بھائی. اگر یہ کام کیا ہوتا نا, آپ یقین کریں ہوتا, لیکن انہوں نے دن کو رکھ لی اور چھٹی ٹائم پسٹل واپس بچے کو دے دی کہ یہ لو بیٹا لے لو, بہت اچھا کھلونا آپ نے رکھا ہوا ہے. یہاں پر میں آپ کو ذاتی طور پہ میسج دینا چاہوں گی دو. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جس دور میں ہم بیٹھے ہیں نا, یہاں پر نیکی کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ گلے پڑے گی. کوئی نیکی بھائی کے ساتھ کرتا ہے گلے پڑتی ہے, کوئی نیکی خدا ترسی میں کرتا ہے گلے پڑتی ہے. ذیشان نے نیکی کی کہ بیٹیاں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, میرے ساتھ بیٹھی نہیں ہیں, تو یہ ایسا نہ کرے, غلط بات ہے. عزت دار غیرت مند لڑکا تھا, اس نے کیا, لیکن اس نے اس نیکی کا صلہ کیا دیا, اس کو مار دیا اور پھر ٹھڈا مار کے اس کو چیک کیا ہے کہ زندہ تو نہیں ہے. حد ہو گئی ہے, حد ہی ہو گئی ہے. یہاں پر اس ٹائپ کے لوگ جو شجاعت ہے, کرمنل ہے, قاتل ہے, اب تو یہ پہلے دن نہیں بن جاتے. ان کو بچپن سے شے ملی ہوتی ہے گھر والوں کی. والد کرمنل, پرچے ریکارڈڈ, بچپن سے دیکھے تھے, اس لیے یہ آج ایسا دلیر بے شرم قاتل بنا, چھوٹی سی عمر میں. اسٹوڈنٹ ہے یہ میٹرک کا. ایک تو بات یہ ہے کہ نظر رکھیں اپنے بچوں پر. دوسری بات یہ ہے کہ اسکول انتظامیہ کو چاہیے تھا اس پر اسٹرکٹلی ایکشن لیتی ہے, اور جیسے کہ بتا رہے ہیں ماموں کے, یہ تو پہلے بھی لے کر آتا ہے چھپا کر. تو کیا یہ معمول ہے اسکول والوں کا کہ بچے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں پسٹل, اور اسکول والے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, کتاب نہیں ہے, پسٹل ہے, بندوق ہے, بندہ مرتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے. یہ پانی والی پسٹل نہیں ہے, یہ ٹھاٹھا والی پسٹل ہے. انتظامیہ کی بہت بڑی غفلت ہے. اسکول انتظامیہ ہوش کے ناخن لے لے. آج کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی ذیشان گیا ہے, کل کسی اور کا جائے گا, اگر آپ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ذیشان کی مغفرت فرمائے. شکریہ.